درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ پاک کو آپ پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگتے ہیں پھر انہیں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے جدا رکھا ہے۔ اور محبتوں میں ہمیشہ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور سب سے جلدی راضی ہو جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب تو ہم تہجد کے پابند ہیں، پہلے تو نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ وہ پاک ذات ہماری ساری سنتا ہے جس کی ہم ایک نہیں سنتے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی، اور اب تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تعالیٰ تھام چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ راستے مشکل صحیح، مگر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ کن کی آس میں رب سے دعائیں مانگ بیٹھے ہیں، ہاں ہم اپنے اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ زندگی گزر جائے گی اچھے سے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ انسان تب تکلیفوں میں گھر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ کہتے ہیں،
لیکن وہ زندہ بھی مردے جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی نہیں اس کے لیے کوئی کافی نہیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ ضرور نکالتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ نمبر 3، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو سمجھ جاؤ اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو بھی نظر نہیں آتے۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ گہری چوٹ بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔